کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے، کئی جگہ پر میرا تجربہ، بلکہ ایک تجربہ ایسا بھی ہے آپ ہی کے ہاں، جو پنجابی تھے، سردار جی تھے، دوسرے لوگوں نے کچھ کیا نہ کیا ہو، بڑھ کر کے میرے پاس آ کر ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، خان صاحب سلام ہو آپ کو، خان صاحب سلام ہو آپ کو۔ سبحان اللہ، بے شک نہ ہماری کوئی جان پہچان ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں، اس بندے نے ہمارے لباس کی عزت صرف اس لیے کی کہ وہ قدر جانتا ہے، بے شک بے شک بے شک قدر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی قدر جاننے والا انسان ہے، اور انسانیت بھول چکا ہو تو سوائے زہر اور نفرت کے کچھ نہیں۔ اور باقی پھر ان لوگوں سے ہم اتنی امید رکھیں گے، بچھو ہے ڈنک تو مارنا اس کی فطرت ہے، ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے، اس سے محبت کے بوسے لینے کی امید ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ خیر، بات میں آپ کو اتنی کہنا چاہوں گا، آج بھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر آ جائے اور حقیقت میں حضور کی محبت کو اپنا لے، تو پھر تمہیں بڑے کچھ کارنامے کرنے کی ضرورت نہیں، تم کسی میدان سے گزر بھی جاؤ تو مولا تمہاری خوشبوئیں سب کے دلوں میں بکھیر دیتا۔ میں نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند تقریریں کم کرتے تھے، تقریریں آپ کی نہیں ہے بہت لمبی، بلکہ آپ جس جلسے میں جاتے ہزاروں کا مجمع صرف دیدار کے لیے آتا، ہزاروں کا مجمع، اور آپ منبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے، تقریر تو کوئی اور کر رہا ہوتا، نعت کوئی اور پڑھ رہا ہوتا، مفتی اعظم ہند سٹیج پر منبر پر بیٹھے ہوتے، 1 گھنٹہ بیٹھے ہوتے، ہزاروں لوگ اپنے گناہوں سے خود ہی توبہ کر رہے ہوتے، سبحان اللہ صرف چہرہ دیکھ کر توبہ کر رہے ہوتے، کئی لوگ رو رہے ہوتے۔ میرے عزیزو، یہ کون سی دولت ہے؟ میں نے دیکھا اس شہزادہ اعلیٰ حضرت نے تبلیغ بھی نہیں کی یا تقریر بھی نہیں کی، صرف ان کا بیٹھ جانا لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ حقیقی غلام مصطفیٰ، بے شک بے شک بے شک وہ مصطفیٰ رضا بھی ہے اور غلام مصطفیٰ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام۔ اور میں نے ان کے خلیفہ سے یہ بھی سنا، چھتیس گڑھ کا علاقہ، جنگلوں میں جو آدیواسی لوگ رہتے ہیں، آدیواسی لوگ جو جنگلوں میں ہی پوری زندگی گزار جاتے ہیں، مفتی اعظم ہند کبھی اپنی گاڑی سے جنگلوں کے بیچ سے گزر رہے ہوتے، دن کا وقت ہو کہ رات کا وقت ہو، لیکن اس راستے پر یہ آدیواسی لوگ استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ ہر سفر میں جو آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے، انہوں نے خود بیان کیا، کبھی رات کے وقت ہم ان جنگلوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں، کبھی صبح کے وقت، لیکن یہ آدیواسی لوگ جو پورے کپڑے بھی نہیں پہنتے، لیکن مفتی اعظم ہند کو دیکھنے کے لیے راستے پر آ کر پہلے سے کھڑے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ان کے شاگرد، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر انہیں بتاتا کون ہے کہ مفتی اعظم یہاں سے جا رہے ہیں، سبحان اللہ ان سے کہتا کون تھا؟ یہ سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ فون کا ویسا زمانہ، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میرے عزیزوں، پھر بات یہی پتا چلتی ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے، مولا اس کی محبت ہر گلی کوچے میں بسا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت بسا دیتا ہے۔ اس لیے ایک طاقت ہے آج جس کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی طاقت۔ بے شک تم نے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت پاپڑ، کسی نیتا کے ہاں رسائی حاصل کرنے کے لیے کس کے سورس، ایک بڑے لیڈر تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنے پڑیں گے پتہ نہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑ جائے گا، تب جا کر کے دربار اعلیٰ میں پہنچ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر تک کون جائے گا، چیف منسٹر تک کون جائے گا، ڈھونڈیں گے اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، وایا کتنے سورس لے کر پہنچ بھی گیا۔ ہو سکتا ہے 1 منٹ دیکھے نہ دیکھے تمہیں، ہو سکتا ہے تم سے مصافحہ کرے نہ کرے، یہ دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے 1000 پاپڑ بیلنے پڑے، لیکن پھر بھی وہ مقام نہیں حاصل کر سکو گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس مکین گنبد خضرا کی بات۔
اللہ اکبر. بڑے بزرگوں نے فرمایا دل سے اگر ایک بار بھی درود پڑھ لیا وہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. میں نے تاریخ میں ایک بات پڑھی, مسجد نبوی شریف میں جالیوں کے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضور کی جالیوں کے پاس جا کر سلام پیش کرنا ایک مومن اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے. سبحان اللہ. ہزاروں لوگ آتے, ہم بھی گئے حضور کے دربار میں جا کر سلام پیش کرتے بڑے ادب سے. عورتوں کے لیے موقع ملتا ہے, دن میں 2 وقت کا موقع, 3 وقت کا موقع ہوا کرتا تھا. یہ کافی زمانے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. عورتیں جب وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے جالیوں کے پاس آتی تھی تو ایک ہندوستانی عورت جو کسی دیہات کی رہنے والی تھی, گاؤں کی کھیڑے کی رہنے والی عورت, وہ بھی گئی تھی مدینہ طیبہ. جب موقع ملا تو جالیوں کے قریب پہنچ گئی, اور جب حضور کو سلام پیش کر رہے تھے تو وہاں پڑھی لکھی عورتیں بھی تھیں, برقعے میں عالمائیں بھی تھیں, مدرسے کی پڑھی ہوئی بھی تھی. حضور کی جالیوں کے پاس وہ اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی تھی. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا انیس الغریبین یا مراد المشتاقین یا شمس العارفین یا سراج السالکین. حضور کے جتنے لقب ہیں, ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہوں گے, وہ عورتیں حضور کے اچھے لقب یاد کر کے حضور کو سلام پیش کر رہی تھی. یہ بوڑھی خاتون جو دیہات سے گئی تھی, پڑھی لکھی کچھ نہیں تھی, پڑھنا لکھنا آتا بھی نہیں تھا, اسے اپنی زندگی پر پچھتاوا ہونے لگا, کاش میں بھی کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو آج میرے نبی کو ایک اچھا سلام کرتی, حضور کو ایک اچھے لقب کے ساتھ سلام تو کرتی. ہندوستان سے مدینہ چل کر کے آئی, لیکن مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. دل دکھنے لگا, دل درد سے دکھنے لگا, آنکھوں سے آنسو آ گئے, وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو سکی. آس پاس کی عورتیں جو ادب سے سلام پیش کر رہی تھی, سن کر کے اس خاتون نے اتنا کہا, یا رسول اللہ آپ کی امتی ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, جاہل گوار ہے, میں کچھ نہیں جانتی, صرف اتنا جانتی ہوں, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اتنا کہہ کر کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے بھاگ نکلی, اس لیے کہ کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں آ رہی تھی. مجھ جیسی جاہل گوار یہاں کیا سلام پیش کر سکے گی, یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں. وہ خاتون چلی گئی, اپنے گھر جا کر سسکیاں لے کر روتی رہی, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں جاہل ہوں. اسی غم میں وہ رات کو سو گئی. اللہ خواب میں دیکھتی ہے تاجدار مدینہ تشریف, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور اس خاتون نے دیکھتے ہی پوچھا, آقا مجھ جیسی گوار, مجھ جیسی جاہل کو نوازنے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے عنایت فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں, اے خاتون, آج ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مجھے آ کر سلام کیا, لیکن ان میں سب سے اچھا سلام مجھے تیرا لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول یا رسول یا رسول سن رمضا یہ اعلان ذرا, جو ان کی رضا وہ رب کی رضا, قرآن میں یہ ہے صاف لکھا, رسول سے وفا ہے رب سے وفا, کلمہ پڑھ کے دیکھ ذرا. ہم غلام ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام, ہم غلام ہم غلام. تھوڑا زور سے جواب دیجیے, ہم غلام ہم غلام, ہم محمد کے غلام, ہم غلام ہم غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. میرے عزیزو, بات اتنی ہے, دل سے جو ان کو یاد کیا وہ اسی وقت اس کے گھر تشریف لائے.
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اے سنی مسلمانوں، اے غیرت مند مسلمانوں، بات صرف دل کے دھڑکنے کی ہے، بات صرف تمہارے آنسوؤں کے نکلنے کی ہے، بات صرف تمہارے تڑپنے کی ہے. محمد کو ہم غلاموں میں ڈھونڈو، محمد کو غم گساروں میں ڈھونڈو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کے بال پک گئے، لیکن دنیا ان سے راضی نہ ہو سکی. کئی امیروں کو ان کی غلامی کرتے کرتے کئی غریب جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن وہ امیر اس سے ناراضی ہو سکا، نہ اس غریب کی کوئی خدمت یا اسے کوئی دے سکا. لیکن میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے مسلمانوں، پھر میں تمہیں یہ ایک نعرہ دے کر جاتا ہوں، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس اتنی ضرورت ہے ہماری زندگی کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی، آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف جو آنا چاہے گا، اس کے لیے پھر میری یہ نصیحتیں ہیں، وہ اپنی نمازیں درست کر لیں، اپنی نمازیں پوری کر لیں، اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھ دے گی. آج اگر تم مسجدوں میں نہیں آتے تو پھر تمہیں لایا جائے گا گھسیٹ کر اور جنازے میں رکھ کر کے تم پر امام نماز پڑھ دے گا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہارے اوپر کہ تم سر اٹھا کر سجدہ کرنے کی 1000 کوششیں کرو گے، لیکن مولا اس وقت تمہیں مہلت نہیں دے گا. آج تمہارا سر سلامت ہے، آج تمہارا جسم سلامت ہے، چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کر لو، اس لیے کہ نماز مصطفیٰ کریم کے عشق کی اعلیٰ علامت ہے. بے شک سبحان اللہ. کسی عاشق رسول کو دیکھنا ہو، عاشق رسول کو دیکھنا ہو تو نعروں میں مت دیکھو، مسجدوں میں دیکھو. اس کا اگر سجدے میں دل لگتا ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور جو ان سے سچا عشق اور پیار کرتا ہے، وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنا بستر ضرور چھوڑے گا، اپنا گھر ضرور چھوڑے گا. اس لیے حضور کی محبت صرف نعروں میں یا تقریروں میں یا زبانوں میں نہیں، عملی جامے میں پہنا کر دکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح کی زندگی پسند فرماتے، اس زندگی کو اپنا لو. اپنی عورتوں کو باحیا رکھو، اپنے بچوں کی تربیت حسنین کریمین کی تربیت پر کرو. اپنے اولاد کو صرف اور صرف فٹراٹے دار انگریزی بولنے والا ایک ٹیچر بنانا یہی کامیابی نہیں. تمہارا بچہ ایسا بنے کہ دنیا میں وہ شانے سے شانہ ملا کر چل تو سکے، چاہے تم اسے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، IAS آفیسر ہی کیوں نہ بناؤ، وقت کا بڑا عظیم شہنشاہ بھی بناؤ. میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، اسے جتنے اعلیٰ منصب پر پہنچانا ہے پہنچاؤ، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ بیٹا تو آسمان کی جس بلندی پر بھی جائے گا میرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ ہی جائے گا. بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور کے قدموں کے ساتھ جائے گا. بس اتنی بات اپنی اولاد کی تربیت میں رکھو. ان کے دربار سے دور ہو کر کوئی کامیابی نہیں، ان سے بے وفائی کر کے کوئی کامیابی نہیں، ان سے غداری کر کے کوئی کامیابی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر دنیا کے ہر خطے میں جاؤ، ہر کامیابی کی منزل چھو. میرے عزیزوں، ہم نہ کالج کے انکار کرنے والے، نہ پروفیسر بنانے کا انکار کریں گے، نہ ڈاکٹر انجینئر بنانے کا انکار کریں، بلکہ تم ہر فیلڈ میں جاؤ، ہر میدان میں فتح حاصل کرو. بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہے، جہاں پر بھی جاؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، بے شک سبحان اللہ، اپنے نبی پاک کی غلامی کے ساتھ جاؤ، اور پھر کامیابی دیکھو.
आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला, क्या तुम उन्हें सिर्फ एक मौलवी समझते हो? अपने वक्त के आइंस्टाइन का भी और बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी मुकाबला उस बरेली के इमाम ने किया। कौन सा इल्म अल्लाह ने नहीं दिया? ऐसे ऐसे उलूम के दरिया बहाए हैं कि 100 साल गुजरने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में क्या अरब में भी ऐसा आलिम नहीं मिल पाता जो उनकी किताबों को हल कर सके। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हुजूर मुफ्ती शरीफुल अकमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह शार बुखारी फरमाते थे, मेरे नजदीक आलिम वो है जो आला हजरत की किताबों के नाम पढ़ सके। नाम पढ़ सके, किताबें नहीं, नाम पढ़ना भी आ जाए। ये सारे उलूम कहां से मिले थे आला हजरत को? चलिए ये उलूम दीनिया, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, फिक़ा, ये तमाम उलूम हो सकता है आपके ज़हन और दिमाग में सिर्फ मदारिस के। आला हजरत के उलूम में मैथमेटिक्स ऐसा है, ज्योग्राफिया, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तमाम उलूम पर आला हजरत ने सिक्के बिठा रखे हैं। कश्फुल इल्ला अन सिमतिल क़िबला, आला हजरत एक पूरे इल्म का एक इजाद किया है, किबला पहचानने का इल्म आज मफकूद हो गया। आप वो कंपास लेकर के किबला चेक करते हैं ना, कांटा इधर दिखाया तो इधर किबला है, इधर दिखाया तो इधर किबला है। हकीकत में तुम्हारा किबला कांटा बन गया है, कंपास इधर दिखाया उसी पर है। आला हजरत ने किताब लिखी है, इसका बाज़ाब्ता इल्म है। ये सारे कंपास खत्म भी हो जाए, इस्लाम मशीनों से नहीं चलता, इस्लाम उसूल और ज़वाबित के साथ चलता है। 10 कायदे आला हजरत ने खुद इजाद किए और उसके बाद फरमाते हैं इन कायदों को अमल करके कोई सामने खड़ा हो जाए, अगर हिजाबात हटा दिए जाए तो किबला आयन उसकी नाक के सामने हो। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा चैलेंज किसी ने नहीं किया। ये सारे उलूम कहां से आए? मैथ्स में, मैथमेटिक्स में इतनी महारत हासिल है, इतनी महारत कि वक्त के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े साइंस और मैथ्स के जानने वाले अपने मुश्किल मसले हल करने के लिए बरेली आया करते थे। और आला हजरत से पूछा गया, इतने हिसाब और किताब आपको सिखाए किसने? इतना मैथ्स किसने सिखाया आपको? तो जानते हैं आला हजरत क्या कहते? मेरे वालिद ने तो मुझे सिर्फ जमा, नफी और ज़रब सिखाया था, प्लस माइनस और मल्टीपल, ये 3 हिसाबात मेरे वालिद ने सिखाए। ये बाकी जितने हिसाबात हैं ये सिर्फ मेरे मुस्तफा के कदमों से मिले हैं। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हुजूर की गुलामी में है क्या जो कहीं नहीं मिलता, वो मेरे मुस्तफा के दरबार से मिलता है। हमने देखा है मेरे अजीजों, तजुर्बा भी शाहिद है, तजुर्बा भी शाहिद। मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के शागिर्द हैं। शागिर्द की बात बता रहा हूँ, बिहार के रहने वाले थे। बिहार जब पहुंचे तो वहां पर एक बड़े दानिश्वर थे, मुंशी साहब थे। उस मुंशी साहब को एक नशा चढ़ा रहता था। किस चीज का जानते? बहुत ज्यादा जानकारी का। वो बहुत ज्यादा जानकारी का नशा था। कुछ लोगों को होता है कि मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं, और वो मुंशी साहब जो थे उनको कौन से इल्म में महारत थी जानते? 16 खाने होते हैं जो तावीज़ात भरते हैं, 16 खाने होते हैं, डब्बे। ये 16 खाने जो भरते हैं उसके तरीके हैं, उसका तरीका है, जिस तरफ से भी जोड़ोगे सेम नंबर आना चाहिए। उलमा जानते हैं, या तावीज लिखने वाले होंगे तो जानते हैं। ये 16 खाने भरने का तरीका, एक तरीका तो सब जगह मशहूर है। वो मुंशी साहब जो थे बिहार के रहने वाले, उनको 16 तरीकों से भरना आता था, 16 तरीकों से भरना आता था। इस बात का उन्हें गुरूर इतना था, जो भी मौलवी साहब मिलते उनसे पूछते, मौलवी साहब ये खाने भरने का इल्म आता है? इल्मुल आदात, इसमें कुछ आता है? मौलवी साहब लोग कहाँ ये सब चीजों में चक्कर में पड़ेंगे, उनको तो फिका, नाव, सर्फ और हदीस पूछो, ये खाने भरने का इल्म तो बाबा से पूछो। तो मुंशी साहब के सामने जब कोई मौलवी साहब कहते हाँ आता है एक तरीके से, तो हंसते थे बहुत। अरे मौलवी साहब हमको तो 16 तरीके से आता है, 16 तरीके से आता है। वो अपनी महारत दिखाते थे, हर एक पर अपनी बढ़ोतरी। और एक बार
मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के दरबार से छुट्टियों में अपने घर आए। मुंशी साहब का सामना अब किससे हुआ? आला हज़रत के शेर से हुआ। मुलाकात हुई, मुसाफा कलाम, उसके बाद सीधे उनका सवाल यही होता था, मौलवी ज़फ़रुद्दीन साहब क्या आपको भी खाने भरने का इल्म आता है? आपने कहा हाँ, फकीर को थोड़ा बहुत आता है, फकीर को थोड़ा बहुत आता है। मुंशी साहब ने कहा अरे थोड़े बहुत से क्या होगा, मुझे तो 16 तरीकों से आता है, 16 तरीकों से आता है। आपको कितने तरीके से आता है? सुनो मेरे अजीजों, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 200 तरीकों से आता है। 16 खाने भरने का 200 तरीकों से आता है। उनके तो तोते उड़ गए। ये कौन सा मौलवी है? आज तक मैंने 17वां तरीका भरते हुए किसी को देखा नहीं, ये 200 तरीके। मैं पहली बार ऐसे आदमी से टकरा गया। फिर उसके बाद बार बार ताकीद से उन्होंने पूछा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो मौलाना? मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फकीर को झूठ बोलने की आदत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा वो सच कहा। वो घबरा कर बात भी नहीं किए, चल पड़े, घर चले गए, चल गए। इसलिए कि पहली बार देखा कि कोई इतना बड़ा भी दावा कर रहा है। अरे 17 बोलते, 18 बोलते, 20 बोलते तो थोड़ा मुकाबले की बात होती, मैं और 2-3 तरीके सीख लेता। ये तो 200 तरीके सीधे। और वो मुंशी साहब रात भर परेशान रहे, रात भर परेशान रहे, सोए नहीं। फजर की नमाज के बाद फिर दौड़े दौड़े वापस आए मौलाना ज़फ़रुद्दीन के पास। और आए घर पर तो देखा मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे नमाज के बाद। आते ही मुंशी साहब से कहा, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुंशी साहब लगता है रात भर आप नहीं सोए थे। उन्होंने कहा आप सच पहचाने, मुझे रात भर नहीं नींद आई फिक्र में। मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब ने कहा मैं भी रात भर नहीं सोया, मैं भी रात भर नहीं सोया। कहा आप क्यों नहीं सोए? मौलाना ज़फ़रुद्दीन कहते मुझे यकीन था कि आप सुबह आएंगे वो पूछने के लिए। रात भर मैंने वो 200 तरीके लिख कर ये भी रख दिए, और पेपर लाए सामने रख दिए, ये लीजिए मुताला कीजिए। रात भर में 200 तरीके लिख करके भी रख दिए। मुंशी साहब वरक पे वरक पलटते गए, देखते गए, देखते गए, और पूरे 200 तरीके देखने के बाद वो तो हवास बाख्ता हो गए। कहा मैंने ऐसा आलिम देखा ही नहीं जिसको इतने तरीके, अगर आते भी हो तो जहन में कहाँ रहते हैं? मुस्तहज़र है आपको। मैं तो आपके हाथ नहीं पैर चूमूंगा। मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बताओ तो सही कहां से सीख कर आए, कहां से सीख कर आए? तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, जो बात मुझे करनी थी वो ये है, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब ने कहा मेरे उस्ताद आला हजरत इमाम अहमद रजा से, सुभान अल्लाह, मेरे उस्ताद आला हजरत इमाम अहमद रजा से सीखा। तो मुंशी साहब ने अब क्या सवाल किया, पूछे आप पूछा मौलाना उनको कितने तरीके से आता है? आप 200 तरीकों से सीख के आए, उनको कितने तरीकों से आता है? मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब हंसने लगे और कहा मुंशी साहब 600 तरीकों से तो मैं देखा हूं, आता कितना अल्लाह जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 600 तरीकों से आला हजरत को मैंने भरते देखा है, आगे कितना आता ही अल्लाह जाने। ये इल्मुल आदात खाने भरने का एक छोटा इल्म जो आज मफकूद है, आला हजरत ने उसमें सिक्के बिठा दिए हैं। कोई जवाब नहीं ला सका। ये कहीं और से नहीं, ये पठान खानदान से होने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम की गुलामी की वजह से। बेशक सुभान अल्लाह। उनके दरबार से क्या नहीं मिलता। अजीजाने गिरामी बिक कर के तो देखो। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। कश्मीरी मुसलमानों, आपके लिए मैसेज ये है, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए
سنت. میرے عزیزوں، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، بات کریں تو میرے مصطفیٰ کی کریں. ٹھیک ہے؟ آج کے بعد سے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم کسی بھی چیز میں اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہاں، ہمارے گھر خوشیاں ہو یا غم ہو، نبی پاک کو پہلے یاد کریں، اس لیے کہ ان کی یاد ہی تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں بتا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اگر ملے گا تو کثرت سے میرے نبی کے غلام حضور کا ذکر کثرت سے کرو. اور میں بہت سالوں سے یہ کہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، اپنا معمول بنا لو، رات کو اس وقت تک اپنے بستر پر سونا نہیں جب تک 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ بھیجو. سبحان اللہ، انشاءاللہ درود بھیجو، اس لیے کہ موت بھی آئے گی، اگرچہ دردناک ہی کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ ملک الموت سے پہلے تمہارے سرانے پر آ جائیں. میرے آقا تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں. اس لیے کثرت سے یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بیٹھتے اٹھتے میرے نبی کو یاد کیا کرو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. صحابہ نے پوچھا بھی تھا، آقا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے. جب قیامت کے نفسا نفسی کے عالم میں قریب ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں کیوں نہیں قریب ہو سکتا؟ کثرت سے حضور کو یاد کرو، کثرت سے رسول پاک پر درود بھیجا کرو. گھر میں کبھی دعوت ہو، کوئی کھانے پینے کے دعوت کیا، دسترخوان پر بیٹھو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن دسترخوان پر ہاتھ لگانے سے پہلے میرے مصطفیٰ پر 11 بار کم سے کم درود پر تو بھیجو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اس کے بعد اپنے کام شروع کرو. اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، اپنی تجارت میں کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے درودوں سے شروع کرو. اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ العزیز عشق کی لازوال دولت تمہیں ملی جائے گی. محبت کا وہ دھڑکتا ہوا دل پھر تمہیں مل ہی جائے گا. پھر دیکھنا ایک وقت تمہارا ایسا آئے گا کہ دنیا ساری یہ حسین، کشمیر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کشمیر کو بہت حسین کہتے ہیں نا لوگ، میں کشمیر کا حسن دیکھنے نہیں آیا، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنے آیا. آج تک کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر کا حسن دیکھیں. لوگ اگرچہ کہیں زمین کی جنت ہے مگر غلاموں کی جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. ہاں، میرے نبی پاک کے قدموں میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو میری جھوپڑی بھی جنت ہے. اگر حضور ناراض ہیں تو کشمیر بھی کیا جنت بن سکے؟ کوئی جنت نہیں بنے گی. ہاں، حضور کو راضی کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے انہیں یاد کرنے لگ جاؤ گے، سوتے وقت حضور کی نعتیں سن کر سونا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. جب ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا، پھر تم کوئی چیز دیکھنا پسند نہیں کرو گے، چاہے جتنا بھی حسن تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے، ہر چیز تمہیں پھیکی لگے گی. اعلیٰ حضرت کو کوئی گلاب بھی پیش کرتا نا، گلاب دیکھ کر یہ کہتے یہ گلاب کیا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے؟ میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر پھول بھی اگر آتا تو اعلیٰ حضرت پھول کی تعریف نہیں بلکہ پھول کی تشبیہ دیتے ہوئے یوں کہتے تھے، سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. بے شک بے شک، سبحان اللہ. کیوں تعریف کیا؟ پھول کسی نے پیش کیا. تو ایک حقیقی عاشق پھول پر نہیں مرتا، پھر پھول کو دیکھ کر کے بھی اپنے حقیقی پھول کی تعریف کرتا. تمہاری بھی یہی کیفیت آ جائے گی انشاءاللہ. حضور پر درود کثرت سے پڑھو اور دل دھڑکنے لگ جائے. ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب زبان بند ہو جائے، جب زبان بند ہو جائے، بولنے کے قابل بھی نہ رہے. بزرگوں نے فرمایا تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی نبی نبی کہنے لگ جائیں گی، دھڑکنوں سے آواز آنے لگ جائے گی. اس لیے کہ حضور کو دیا ہوا دل پھر کسی اور کے لیے نہیں دھڑکے گا، وہ دھڑکے گا تو حضور کے لیے دھڑکے. بے شک سبحان. اتنی محبت پیدا کر جاؤ میرے عزیزوں، اس لیے کہ ہمیں جانا انہی کے قدموں میں ہے. حشر میں انہیں چھوڑ کر کوئی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. انبیاء سے لے کر صحابہ، صحابہ سے لے کے اولیاء، جب تک میرے نبی سفارش نہ کریں کسی کا کچھ نہیں ہونا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پہنچنا ہے تو آج لے ان کی پناہ.
آج مدد مانگو، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ اس شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم آپ سب کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑے پیچھے بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ آپ تشریف رکھیں، مجھے اور تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر برداشت کریں گے؟ عزیزان گرامی، بڑی خوشی حاصل ہے، آپ نے بڑی لگن کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کیا، اور گرمی بھی لگ رہی ہوگی۔ یہ سورج کی گرمی کے ساتھ اگر حضور کی محبت کی گرمی آ جائے تو کمال کی بات ہے۔ ہماری تقریر کے بعد تھوڑی بہت تو گرمی آ ہی جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور رسول پاک کی عطا ہے۔ آئی یا نہیں آئی؟ بس اتنا ہے کہ اپنی آنکھیں اب دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بس اتنی زندگی گزارے، حضور پاک کی طلب میں رہے اور حضور سے ہی کہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج اس جلسے پاک کا جو مقصد ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ دستار بندی کا پروگرام ہے، یا جشن ردائے قرت ہے، ردائے فضیلت ہے، ردائے قرت ہے۔ یہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں جو علوم دینیہ سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں۔ مولانا محمد دین صاحب جنہوں نے جلسہ کرایا، یہ خود جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس بات کے لیے ان کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے ایک ٹیڑھے آدمی کو کشمیر بلائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے سیدھا ہے، آپ کے لیے سیدھا ہے، لیکن کچھ دشمنوں کے لیے ٹیڑھا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے جموں میں بلایا ہے، ہم اس کو پورا کشمیری کہتے ہیں، آپ جموں کو کشمیر سے الگ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک محبت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ڈیرنگ کی ہے، ہمت کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے ہمارے ساتھ معاملات، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ راستے کشادہ بھی فرماتا ہے، لیکن بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان اور میرے نبی پاک کی عنایت ہے کہ اس جلسے کو بغیر کسی رکاوٹ کے میرے آقا نے پورا مکمل کرا، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے الحمدللہ۔ اور بلکہ اس علاقے کے متعلق یا جہاں ہم ہیں، جس ضلع کے متعلق بھی مجھے بتایا کہ آپ کی آبادی کم ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے ساتھ آ جائے، جس کے ساتھ آ جائے، پھر وہ پورے جنگل میں تنہا بھی ہو تو وہی پورا جلسہ ہے، وہی پورا جلسہ ہے، وہی پوری کانفرنس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت یہاں پر ہے، اس لیے الحمدللہ یہ بحسن و خوبی پورا مکمل ہوا۔ انہوں نے مدرسہ بنایا ہے اور چلا بھی رہے ہیں، دیگر افراد ان کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے قلعے ہیں، اگر آج یہ سلامت نہ رہے تو کل منبر پر آپ کو یہ بولنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ ان مدارس کو ہلکے میں نہ لیا کریں، یہ تمہارا مستقبل ہے، تمہاری اولاد کا مستقبل ہے۔ اب تک تو لڑکوں کو، مردوں کو پڑھانے والے بہت سارے جامعات اور مدارس ہوا کرتے، لیکن لڑکیوں کی طرف توجہ کم دی جاتی، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک لڑکی، ایک ماں اپنی اولاد کی عظیم درسگاہ ہوا کرتی، ساری اولاد وہیں سے تو نکلتی ہے۔ اگر ماں صحیح سلامت ہے تو اس کی اولاد بہت بہترین ہوگی۔ اس لیے مجھے یاد آتی ہے بات کہ ایک بڑی ماڈرن عورت، وہ بہت ٹوچن مارتی تھی مولانا لوگوں کو، حیدرآباد میں رہنے والی ایک خاتون، تقریر بھی کرتی
اور لوگوں کو یہ کہتی کہ مولانا لوگ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، رلاتے ہیں، لوگوں کو اسی پر جو ہے جلسے کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ آج تک دوسرا حسین نہیں بنا سکے. وہ بار بار یہ کہتی دوسرا حسین نہیں بنا سکے، کربلا سناتے رہتے. تو ایک بڑے میاں تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے اٹھ کر کے اس خاتون سے کہا کہ آپ بار بار یہ تانا مارتی ہیں کہ مولانا لوگ ایک بھی حسین نہیں پیدا کر سکے، آپ فاطمہ بن جاؤ، حسین پیدا ہو ہی جائے. بے شک بات صحیح ہے، حق ہے. حسین کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کنیزان فاطمہ بناؤ، انشاءاللہ غلامان حسنین ضرور پیدا ہوں گے انشاءاللہ. آج مولانا محمد دین صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا. پہلی بات تو میں گاڑی سے آتے آتے یہاں تک پہنچنے تک بھی مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے یا گھر بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کھیتی باڑی میں کسی کام کاج کے لیے ہمیں لے جا رہے ہیں. بہرحال یہاں آنے کے بعد اتنا بڑا یہ جنگل میں منگل، یہ کہاں سے یہ ساری آبادی، یہ سارا جلسہ. بہرحال آپ کا مزاج اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ان علاقوں میں بھی الحمدللہ میرے مصطفیٰ کے پرچم بلند کریں. انشاءاللہ. ہاں آبادی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو پکارنے والے یہاں پر ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشحال اور آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور. اس مدرسے کا بھی آپ تعاون کریں، جو کچھ بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق. اور مولانا سے میں کہتا ہوں میری عادت چندہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں نے اگر کہا ہے تو جب تک ان کو ضرورت پڑے گی یہ مجھ فقیر سے جو بھی ہوگا مجھ سے بھی یہ لے لیں گے. جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے بھی یہاں کے لیے جو تعاون ہوگا، چاہے وہ میرے گھر سے ہو چاہے وہ میرے شہر سے ہو، انشاءاللہ العزیز ضرور پیش کیا کروں. آپ حضرات بھی کھڑے رہے اس لیے کہ آپ مقامی ہیں. تعاون کا مطلب صرف یہ نوٹ نہیں ہوتا، تعاون کا مطلب صرف پیسے اور سکے نہیں ہوتے. ان کے کاموں کو اگر مسکرا کر کے آپ نے سبحان اللہ کہا یہ بھی بڑا تعاون. بے شک سبحان اللہ. ہاں تعاون کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹانگ نہ کھینچو، یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے. محبت کے ساتھ آپ نے آ کر دو جملے تعریف کے بھی کیے تو دل چوڑا ہو جاتا ہے. وہ عالم اور محنت سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. ایک سوال کیا ہے یہاں پر ممبر پر، میں اس سوال کا جواب دے کر کے گزر جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر صاحب ہے، گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہیں، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام آدمی امامت نہیں کر سکتا. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے گورنمنٹ کا ٹیچر ہونا، یہ غلام ہے، ملازمت کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھا سکتا. میرے عزیزو یہ جہالت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر ہو، اسلام میں کیا چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے اسلام کی خصوصیت یہی ہے، پنڈتوں کی طرح اس میں نہیں رکھا گیا ہے کہ برہمن ہوگا تو ہی پوجا پاٹ کر سکے گا، ہاں اعلیٰ خاندان کا ہوگا تو ہی بھجن بجا سکے گا. اسلام نے وہ ایکویلٹی دی ہے کہ کسان کا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہوگا تو ہمارا امام ہو. کسان کا بھی بچہ کیوں نہ ہو لیکن حافظ قرآن ہوا، تجوید صحیح سے پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے تو ہمارا امام ہے. ہم نہ سید دیکھتے نہ پٹھان دیکھتے، ہم نہ شیخ دیکھتے نہ انصاری نہ منصوری، ہم دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی دیکھتے ہیں. آپ کا بھی یہی معیار ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا ملازم ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، معیوب نہیں. امامت کے جو شرائط ہیں وہ عاقل ہونا، عقل والا ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، سنی، اور فاسق مولن نہ ہونا، کھلے عام حرام کام نہ کرتا ہو، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہو. یہ شرائط اگر کسی کے اندر ہیں تو نماز پڑھا سکتا ہے. ارے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ملازم ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی، تو جو امام ہوتا ہے مسجد کا وہ بھی تو ملازم ہی ہوتا ہے. امام کو بھی تو آپ تنخواہ دے رہے ہیں نا، تو وہ بھی تو ملازم ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ جہالت نہ رکھی جائے. ہمارے بڑے بڑے علماء اتر پردیش میں، بہار میں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہیں. بریلی شریف میں ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہے، وہاں پر تنخواہ سب گورنمنٹ سے آتی ہے. بڑے بڑے علماء ہیں لیکن وہ نماز پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آج تک کبھی یہ معاملہ نہیں آیا
آپ کے علاقے میں یہ پہلا مسئلہ سنا. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو لال کتاب کے ہوتے ہیں, کچھ مسئلے لال کتاب کے ہوتے ہیں, اس کو لال کتاب میں ہی چھوڑ دو. قرآن و حدیث کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ علماء سے پوچھو, لہذا یہ لال کتاب کے مسئلے. آپ تمامی حضرات ان تمام چیزوں میں جہالت میں نہ جائیں, علماء کی پیروی کریں. اللہ شاد و آباد رکھے. اور میرے متعلق بھی آپ دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا, میرے نبی پاک کی محبت و عقیدت میں آخری سانس لینے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صرف 5 منٹ آپ کے دیں گے. درود پڑھنا ہاتھ ایک منٹ حضرت سوال پوچھو. صرف ایک منٹ برائے کرم. 5,000 روپے جو صاحب استطاعت ہو گئے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے, تو معراج کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں صرف 5,000 روپے جو نام لکھانا چاہتے ہیں نام لکھاتے ہیں, جو دینا چاہتے ہیں یہاں جمع کراتے ہیں. تو سب سے پہلے مولانا محمد اسلم رضا نے 5,000 روپے دینے کا اعلان کیا, ان کا نام نوٹ کریں. اور بھی جتنے حضرات ہیں, تو پنجتن پاک کی محبت میں سادات کرام کو آپ بڑی سادات سے محبت کرتے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی جتنے دے سکتے ہیں, جتنی آپ کی حیثیت, جتنی توفیق ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا. 5,000 روپے محمد جہانگیر حسین, ان کا نام بتائیے, مجھے نام نہیں معلوم. اچھا, ان کے علاوہ اور بھی جتنے حضرات ہیں جلدی کیجیے, اس کے بعد سلام اور دعا ہو جائے. ذرا جلدی کیجیے, بیٹھے رہیے, ابھی جانا رہیے, ابھی دعا ہوگی. آرام سے دعا ہے یار, سلام کے بعد دعا ہوگی. حضرات آپ اعلان سماعت کر لیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ 28 اکتوبر کو بروز پیر شریف کے دن مدرسہ تنقوشہ میں پرماننٹ کے پاس مدرسہ تنقوشہ ہے,